السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا ارحم الراحمین۔ سورہ الکہف آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا آتونی تم سب لاؤ، نی مجھے یعنی لا کے دو مجھے، زبر الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے کے، زبرہ تختے، تو لوہے کے تختے مجھے لا کر دو، حتی یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دیا، بین الصدفین دو پہاڑوں کے درمیان، بین درمیان، صدفین دو پہاڑوں کے، قال تو کہا اس نے، انفخو تم سب پھونکو، نافخا سے نون فا خا جس کا مطلب ہے پھونکنا، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، تم سب پھونکو، حتی یہاں تک کہ اذا جب جعل بنا لیا ہو اس نے، نارا آگ کو، قال تو اس نے کہا، آتونی تم مجھے دو، افرغ میں ڈال دوں، علیہ اس پر، قطرا پگھلا ہوا تانبا۔ اب 96 سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں یجوج اور ماجوج کے بارے میں، کیونکہ ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے یجوج آیت نمبر 94 میں کہ ذوالقرنین علیہ السلام جو تھے، ان کا تو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ وہ کون تھے، پیغمبر یا نبی یا بادشاہ کون تھے، لیکن اس کے بعد یجوج اور ماجوج، کیونکہ یہ سارا آگے جو ہے کچھ آیات انہی کے بارے میں ہیں، تو یجوج اور ماجوج کون ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یجوج اور ماجوج بنی آدم کی دو بڑی قومیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یافس یعنی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ تو سام سے تو عاد، ثمود اور ابراہیم علیہ السلام، ان کی نسلیں آگے بڑھی، جبکہ یافس تھا ان کی اولاد، یجوج ماجوج جو ہے کہا جاتا ہے یہ انہی کی اولاد ہے، جو سینٹرل ایشیا ماؤنٹین کا جو ایریا ہے یہ کراس کیا انہوں نے اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں پھر جہاں تک دیکھتے ہیں اور یہ پھیلتے ہی گئے، وہاں یہ پھیلتے گئے اور ان کی آبادیاں جو ہیں بستی گئیں مشرق کی طرف۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ پورا جو یورپ ہے، ایسٹرن اور ویسٹرن یورپ، اس کا شمالی حصہ، روس، چین اور صحرا، یہ تمام اقوام جو ہیں وحشی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چینی، ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں چینی لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں، سانپ، بچھو، کوئی چیز نہیں چھوڑتے ہیں، تو قیاس یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یجوج مجوج ایک ایسا دور آئے جس میں یہی قومیں اتنی وحشی ہو جائیں کہ آدم خور بن جائیں، کہ انسانوں کو بھی کھانا شروع کر دیں۔ اب اس کا
اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی یعنی 2 بڑی قومیں، ان میں سے یہ ہے، جو کوئی بھی ذوالقرنین کا قصہ پڑھے گا سورہ کہف میں تو اسے پتہ چلے گا کہ یجوج مجوج وہ موجود ہیں، اور جو رکاوٹ تعمیر کی گئی ہے، دیکھیں کہ وہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خیالی ہے، حالانکہ وہ خیالوں میں نہیں ہے کہ پتہ نہیں ایسے ہی بس کہہ دیا گیا اور دیوار کے بارے میں، اور دیوار موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ لوہا لے کے آئے، پگھلایا گیا، اور تانبا پگھلایا گیا، اور پھر اس کو کیسے ڈالا گیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ جو قرآن نے تو بتایا ہے کہ رکاوٹ کیسے بنائی گئی اور کون سا مواد استعمال کیا گیا، اسی لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ خیالی ہے یا کس طرح سے ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو ایک یعنی لفظ بھی نہیں سمجھتے تھے، بہت کم سمجھ ان کی باتوں کو، ان کی باتیں بہت کم سمجھ آتی تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ بے شک یجوج اور ماجوج زمین میں بڑے فساد برپا کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو خراج ادا کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ اس نے کہا وہ مال، اختیار اور طاقت جس میں میرے رب نے مجھے قائم کیا ہے تمہارے خراج سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکومت دی ہے اور اس کا اختیار دیا ہے وہ تمہارے ٹیکس سے زیادہ بہتر ہے، لہٰذا لوگوں کی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا، یعنی مجھے مین پاور چاہیے ہے، مجھے پیسہ دولت نہیں چاہیے، مجھے لوہے کے ٹکڑے دو۔ پھر جب اس نے 2 پہاڑی چٹانوں کے درمیان کا فاصلہ بھر دیا تو اس نے کہا پھونک مارو، یہاں تک کہ جب اس نے اس آگ کی طرح سرخ کر دیا تو کہا لے آؤ، میں نے پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈالنے، یعنی لے آؤ پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈالنے کے لیے۔ چنانچہ یجوج مجوج کو اس کی پیمائش کرنے یا اس میں کھودنے سے بے بس کر دیا گیا ہے۔ اب یجوج مجوج جب انہوں نے یہ تانبا وغیرہ بنایا، دیوار بنا دی، تو اس وقت یجوج مجوج پھر کیونکہ وہ اتنے فسادی تھے، کہا جاتا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان وہ ایک کھائی تھی، وہاں رہتے تھے، جب ان کا دل کرتا تھا وہ آ کے وادی میں گھس جاتے اور لوگوں کو مار پیٹ کرتے اور فساد کرتے، دھندا کرتے، لوٹ مار کرتے، تو پھر جب یہ دیوار بن گئی تو اس پر پھر وہ نہیں آ سکتے تھے۔ اب اسی طرح سے یجوج مجوج کے متعلق احادیث بھی بہت زیادہ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قومیں اس وقت موجود ہیں، یعنی جب ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی اس وقت موجود ہیں، اور در حقیقت روزانہ کی بنیاد پر نکلنے اور لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ میں ہے، یہ حدیث کا ایک کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے، جس نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجوج اور ماجوج ہر روز کھدائی کر رہی ہے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی تقریباً دیکھ لیں، یعنی اتنی، یعنی رات کو لگتے ہیں وہ کھدائی کرتے 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 یہاں تک کہ صبح جب سورج نکلتا ہے اس کی روشنی ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب ان پر مامور یعنی جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ واپس آ جاؤ، ہم دوبارہ کھدائی کریں گے کل، یعنی ہم کل دوبارہ کھدائی کریں گے، پھر اللہ جو رکاوٹ کو بحال کر دیتا ہے اور اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، یہ روز ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ رات کو کھدائی کرتے ہیں، کرتے جاتے ہیں کہ صبح سورج نکلتا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کی روشنی تو کہتے ہیں اچھا پھر کل ہم دوبارہ یہ جو کام رہ گیا پھر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر جو ان کا ذمہ دار ہے وہ کہے گا کہ واپس آ جاؤ، یعنی جو لیڈر ہوتا ہے وہاں ان کا، وہ کہتا ہے کہ آپ واپس آ جاؤ، ہم کل دوبارہ کھدائی کریں گے، انشاءاللہ اس بار وہ کہے گا، جب قیامت کے نزدیک آئے گا نا تو پھر وہ انشاءاللہ کہے گا، جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو ویسے اسی طرح پائیں گے جیسے انہوں نے اسے چھوڑا تھا، یعنی
تھوڑا سا، جیسے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا نا ان کا کام کرنے والا، وہ ان کی کھدائی بس اتنی سی رہ جائے گی، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے قیامت کے قریب انہوں نے اس کا جو لیڈر ہوگا وہ انشاءاللہ کہہ دے گا، چنانچہ وہ اپنا راستہ کھودیں گے اور لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلیں گے، وہ اپنی بڑی تعداد کی وجہ سے اسے یعنی پانی جتنا بھی ہوگا ان کے سامنے، نہر نظر آئے، دریا نظر آئے، وہ سارا پانی پی کے خشک کر دیں گے، اور لوگ اپنے قلعوں میں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، لوگ کوشش کریں گے کہ قلعوں میں گھس جائیں اور گھروں میں گھس جائیں اور اپنے آپ کو بچائیں، وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے اور تیر خون میں ڈھکے ہوئے ان کے لیے امتحان کے لیے واپس آئیں گے اور کہیں گے ہم نے اہل زمین کو شکست دی ہے اور لوگوں پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، یعنی جنت مل گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے بھیجے گا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنا ہے یجوج مجوج کو، تو آخر میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے بھیجے گا جو انہیں مار ڈالیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے درندے اپنے گوشت سے موٹے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یجوج مجوج کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی زبردست، اتنی زیادہ قوم ہوگی، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے کہ عام لوگوں سے زیادہ وہ ہوں گے، اور ان کی جو لاشیں ہوں گی وہ کھاتے کھاتے جو درندے ہیں اتنا زیادہ ان کا گوشت، یعنی اتنے زیادہ موٹے ہو جائیں گے کہ عام جو ان کا گوشت ہے اس سے تو کہیں زیادہ موٹے ہو جائیں گے۔ تو یہ صحیح ابن ماجہ کی 3298 روایت ہے۔ اسی طرح سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس غضبناک حالت میں تشریف لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، اور فرمایا لا الہ الا اللہ، افسوس عربوں کو اس شر سے جو قریب آ چکی ہے، آج یجوج مجوج کی رکاوٹ میں ایسا ہی سوراخ ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے ایک دائرہ بنایا، جیسے آپ ایک سرکل اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں نا، انگوٹھا اور جو آپ کی انڈیکس فنگر ہے دونوں کو ایسے بنائیں گے تو ایک سرکل بن جائے گا، تو اس طرح سے انہوں نے ایک سرکل بنایا۔ زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ فرمایا ہاں، اگر برائی غالب آ جائے تو پھر ہوگا۔ تو آج دیکھیں کہ برائی کتنی غالب آ چکی ہے، یعنی ان کا جو عکس ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے یجوج مجوج کا، اور کتنی یہ وحشی قوم ہو، یعنی یہ قیامت کے نزدیک ہوگی، جو کہ ہمیں نظر بھی آئے گا کہ یہ کیسی، جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ جو دیوار ہے، جو اس اگلی آیات میں جو آیت نمبر 95 اور 96 میں جو تذکرہ ہے دیوار کا، جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی، کیا یہ موجود ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ دیوار تو موجود نہیں ہے، لیکن دیوار کے جو آثار ہیں وہ موجود ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ دیوار کہیں نہ کہیں اس جگہ پہ موجود تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے کس جگہ پہ؟ ویسٹ پوسٹ جو ہے کیفسن کے پاس، یعنی داریال اور دربند کے قریب، داریال اور دربند کے درمیان کشادہ ایک راستہ ہے، بہت کھلا ایک راستہ ہے، اور اس کی لینتھ جو ہے وہ 50 مائل ہے لینتھ، اس کی ہائٹ 29 فیٹ ہے، اور جو اس کی ورتھ ہے وہ 10 فیٹ ہے، یعنی 10 فٹ یہ چوڑی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پہلے ابھی بھی پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ڈیم بڑے بنے ہیں، وہ دو اصل میں ہوتا ہی ہے کہ دو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ پہاڑ ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ پہاڑ ہوتا ہے، اور درمیان میں دریا چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان جب وہ ایک دیوار بنا دیتے ہیں تو ایک طرف وہ ڈیم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ دیوار کوئی موجود ہے، لیکن ابھی نظر نہیں آپ کو آئے گی، اس کے آثار ملیں گے آپ کو، اس کے نشانات ملیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں۔ بہرحال آگے پڑھتے ہیں۔
آیت نمبر 96 سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. آتونی زبر الحدید. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے، اور نقب لگانا تو ان کے لیے اور بھی دور کی بات تھی. فَمَسْطَاعُوا، پھر نہ انہوں نے استطاعت رکھی، ان یہ کہ یظہروا وہ سب چڑھ سکیں اس پر، وَمَسْتَطَاعُوا اور نہ انہوں نے استطاعت رکھی لہو اس کو نقبا نقب لگانے کی، یعنی وہ اتنی مضبوط دیوار تھی کہ ان کو اس کو پار کرنا مشکل تھا. جیسا کہ ابھی ڈیٹیل میں بھی میں نے بتایا کہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہ کس طرح وہ کوشش کرتے ہیں ہر روز دیوار کو اس میں نقب لگانے کی یا اس کو کھودنے کی، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، جس کی وجہ سے وہ نہیں کھود پاتے. لیکن قیامت کے قریب جب اللہ چاہے گا، آگے انہی آیات کا ذکر آ رہا ہے، قال ھذا رحمت، اس نے کہا یہ رحمت، من ربی میرے رب کی طرف سے ہے. فَإِذَا پھر جب جاء وعد ربی آ گیا وعدہ ربی میرے رب کا، جعلہ دکاء وہ کر دے گا اسے ہموار، یعنی دیوار کو بالکل برابر کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. دیکھیں انہوں نے اتنا کام کیا، دیوار بنائی، اتنی لوگوں کو لگایا، آخر میں یہ نہیں کہا کہ یہ سارا میری جو ہے نا وہ وزڈم کی وجہ سے، میرے تو سوچنے، میں تو بڑا فہم رکھنے والا ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے. ایسا انہوں نے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ سب میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے. تو اس سے یہ بھی ہمیں لیسن ملتا ہے کہ آپ اگر کوئی کمال کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی محنت کا کام کرتے ہیں، تو آخر پہ اس کا کریڈٹ خود کو نہ دیں کہ یہ سارا میری وجہ سے ہوا ہے، تو بلکہ اس کا کریڈٹ کس کے ہونا چاہیے، کس کے لیے، اللہ کی رحمت ہے، میرے پہ اللہ کی رحمت ہے، میرے رب نے سارا کچھ کیا، میری مدد کی تو میرے رب نے کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ دیوار اس وقت ہموار ہوگی جب میرا رب کا وعدہ آئے گا. یعنی وعدے سے مراد کیا ہے، قیامت ہے. جب قیامت کا قریب آئے گا کا وقت آئے گا، اس وقت یہ دیوار ہموار ہو جائے گی. اور میرے رب کا جو وعدہ ہے، یعنی قیامت کا وعدہ جو اس نے کیا ہے، آخری گھڑی کا جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ اور ہم نے چھوڑا بعضهم ان کے بعض کو، یومئذ اس دن، یموجو وہ گھس جائیں گے، فی بعد میں، ایک دوسرے میں ایسے گھسیں گے، یعنی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے. وَنُفِخَ اور پھونکا جائے گا، فی الصُّورِ سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ پھر ہم جمع کریں گے ان سب کو، جمع کرنا. کیا مطلب ہے، یعنی جب قیامت کا قریب آئے گا، جب یاجوج اور ماجوج کو نکال دیا جائے گا، اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح، یعنی ایسے وہ نکلی گی یاجوج ماجوج کی قوم جیسے سمندر کی موجیں نکلتی ہیں، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. کیا مطلب ہے کہ سارے آپس میں گتھم گتھا ہوں گے، یعنی یاجوج ماجوج کی جو ہیں دونوں قوم، یاجوج اور ماجوج، یہ عام جو لوگ ہیں ان پہ حملہ آور ہوں گے. اور جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا کہ سارا پانی پی لیں گے، انسان کو جہاں دیکھیں گے کھا پی جائیں گے، ختم کر دیں گے. تو اور پھر سور پھونکا جائے گا، پھر وہی ان کو جو سزا ملے گی، گردنوں میں کیڑا اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے اور جس سے ان کی ہلاکت ہو جائے گی. اور پھر سب کو اس کے بعد پھر یہ قیامت کے آخری آثار ہوں گے، اور پھر سب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہونا ہوگا. وَعَرَضْنَا اور ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین عرضا کافروں کے روبرو. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، ان کافروں کے سامنے
جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے. یعنی وہ آردنا کن کے سامنے جہنم پیش ہوگی؟ الذین کانت اعینہم، وہ لوگ کے تھے، اعینہم ان کی آنکھیں، فی غطاء پردے میں، عن ذکری میری یاد سے، وکانوا اور وہ تھے، لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے تھے، سمع سننے کی. یعنی سننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈیف تھے، یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو کان دیے تھے لیکن وہ صحیح جو قرآن کی جو چاشنی ہے، اس کی جو گائیڈنس ہے، اس کی رہنمائی ہے، حدیث کی جو سنت ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. قرآن پہ وہ ہدایت نہ لے کے آئے، قرآن کا جو راستہ ہے اس پہ نہیں چلتے تھے. تو ایسے لوگ جو دنیا میں ابھی یعنی صرف ان کا کام کیا ہے، صرف دنیا کو ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو بھول چکے ہیں، وہ بھول چکے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خدا جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے یہ قوت دی ہے کہ ہم کام کر سکیں، جس نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم چل پھر سکیں، وہی ہم بجائے کہ اس کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزاریں، ہم وہی اپنی جو جسم ہے، جو طاقت ہے، جو ذہن ہے، وہ ہم دنیا کے کاموں میں لگاتے ہیں اور اللہ کی یاد کو بھول جاتے ہیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، ایسے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہے گویا کہ اللہ نے ان کو سننے کی طاقت ہی نہیں دی ہے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ وہ سب ٹھہرائیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء دوست، انا بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، جہنم کو للکافرین نزلا کافروں کے لیے بطور مہمانی یعنی مہمان نوازی. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر جو میرے بندے ہیں ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے. تو یعنی ایسے جنہوں نے جو کچھ بھی کیا اللہ سے بے نیاز اور آخرت سے بے فکر ہو کر صرف دنیا کے لیے کیا، دنیاوی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا، دنیا کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصود بنایا، خدا کی ہستی کے اگر قائل ہوئے بھی تو اس بات کے کبھی فکر نہ کی کہ اس کی رضا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوگا، اور ہمیں کبھی اس کے حضور جا کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے. اپنے آپ کو محض ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار حیوان عاقل سمجھتے رہے کہ ہم بڑی عقل رکھنے والے ہیں، جس کے لیے دنیا کی اس چراگاہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم جو ہے وہ مہمان نوازی ہوگی. جہنم کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس میں مہمان نوازی ہوگی. قل هل ننبئکم، کہہ دیجئے کیا ہم خبر دیں تمہیں، بالاخسرین زیادہ خسارہ پانے والوں کی، اعمال کے اعتبار سے، جو اعمال ہے ان کے اعتبار سے جو زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، الذین ضل سعیہم. اب دیکھیں کہ کیا مطلب ہے کہ اعمال کے اعتبار سے زیادہ خسارہ پانے والوں کے بارے میں کیا ہم آپ کو خبر نہ دیں؟ یعنی عمل تو وہ کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اس میں خسارہ ہے، گھاٹا ہے، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو ضائع ہو گئی، سعیہم ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون حالانکہ وہ سب گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ یحسنون صنعا وہ سب اچھا کام کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا.
اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. یعنی کیا مطلب ہے وزن نہیں دیں گے؟ یعنی ان کے اعمال، آپ کو پتہ ہے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، ترازو ہوگا، ایک طرف اچھے اعمال ہوں گے، دوسری طرف برائی ہوگی، اچھائی اور برائی ہوگی. تو اچھائی جو ہوگی وہاں پہ جس کی اچھائی زیادہ ہوگی، نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جس طرف ترازو کے نیکیاں یا کم ہوں گی دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی جو انہوں نے اچھی کوئی اعمال کیا بھی ہوگا نا تو ان کے اعمال کو تولا وزن میں وہ بہت کم ہو جائیں گے، ان کو وزن نہیں دیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے کیے ہوں، وہ مس ورلڈ ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے کارنامے، بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. اپنے محل، اپنے باغات، اپنی یونیورسٹیاں، اپنی لائبریریاں، اپنے کارخانے، اپنے سڑکیں، ریلیں، اور اپنی ایڈونچرز اور صنعتیں، اپنی مائنز، اپنے نالج، اپنی ڈگریاں، اپنی آرٹ گیلریاں، اور دوسری وہ چیزیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ خدا کے ہاں نہیں پہنچیں گے کہ خدا کی میزبان میں اس کو رکھ سکیں، کہ خدا کے میزان میں اس کو رکھ سکیں. ہر چیز وہ دنیا میں چھوڑ جائیں گے. جیسے دنیا اینڈ ہوگی ان کے اعمال بھی دی اینڈ ہو جائیں گے. وہاں جو چیز باقی رہے گی وہ صرف کیا ہوگا؟ مقاصد عمل، جس مقصد کے لیے انہوں نے کام کیا، اور نتائج عمل یعنی جو رزلٹ ہوگا وہ، یعنی صرف کیا ملے گا؟ جو دنیا میں رہ کے اچھے اعمال کیے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ایک اگر ماں ہے یا عورت ہے، وہ گھر کے کام کرتی ہے، صرف اس کا مقصد گھر میں کام کرنا، بچوں کو خوش کرنا، خاوند کو خوش کرنا، باقی نماز بھی نہیں پڑھتی، وہ باقی جو ہے وہ اللہ کو یاد بھی نہیں کرتی، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتی. اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں کام کر رہی ہوں، میں کھلاؤں گی تو اس سے بچوں کی اچھی پرورش ہوگی، بچے حفظ کریں گے، بچے قرآن پڑھیں گے، وہ ذہین ہوں گے تو وہ نالج حاصل کریں گے، آگے بڑے ہو کے وہ دین پھیلائیں گے. اس کی یہ نیت نہیں ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ میرے بچے اچھی ڈگریاں لیں، یونیورسٹیز میں جائیں، آگے بزنس ان کا اسٹیبلش ہو، آگے ان کا جو فیوچر ہے وہ اچھا ہو، سکیور ہو. بس یہاں تک اس کی سوچ ہوتی ہے، آخرت والی سوچ نہیں ہوتی، ان کو نیک بنانے کی سوچ نہیں ہوتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی بیوی، ایسی عورت یا ایسی ماں، کیا وہ اس کے اعمال جب اس کا آخرت قائم ہوگی، دنیا کا اینڈ ہوگا، تو کیا اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ ختم نہیں ہو جائیں گے؟ کیا خیال آپ کا؟ اس کے اعمال بھی دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی سوچ صرف دنیا کے لیے تھی نا، اس کی سوچ تو آخرت کی تھی نہیں. تو اس لیے وہ اور دوسری صورت میں اگر آپ وہی کام آپ کر رہی ہیں، آپ کچن کا کام کر رہی ہیں، آپ گھر کا کام کر رہی ہیں، آپ صفائی کر رہی ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. تو اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں کھلاؤں پلاؤں، اپنے بچوں کو پلاؤں کھلاؤں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اچھی تربیت کروں، وہ قرآن پڑھیں گے، ذہین ہوگا بچہ، جتنا ذہین ہوگا اتنا اس دین کی طرف لگاؤں گی. ٹھیک ہے، دنیا کا علم اور دین کا یہ دونوں لازم ہیں، دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ دنیا کو چلانے کے لیے ہمیں دنیاوی علم، لیکن آخرت کے لیے ہمیں جو دنیا کا عمل، جو دینی علم ہے وہ بھی حاصل کرنا ہوگا. تو یہ دونوں علم، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، ان پہ توجہ دینا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، گھر کو سنبھالنا، صاف کرنا اللہ کے لیے، آپ جب نیت یہ کریں گے اس وقت وہی کام جو ایک عام عورت کر رہی ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن جب آپ کریں گے، یہ نیت کر کے کریں گے کہ میرا بچہ دین کی طرف آئے گا، دنیا پڑھ کے دین کے کام کرے گا، ساتھ دین بھی سکھلائیں، تو اس وقت انشاءاللہ آپ کے جو وہ اعمال ہیں وہ اینڈ نہیں ہوگا، وہ دنیا پہ ختم نہیں ہو جائیں گے، اس کا جو اجر ہے وہ آخرت میں بھی ملے گا. آگے فرمایا یعنی ان کے اعمال
ختم ہو جائیں گے، دنیا تک جن کے محدود تھے وہ دنیا تک رہ جائیں گے۔ اب یہ سارے جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، جب دنیا فنا ہو جائے گی ان کے اعمال بھی یہیں پہ فنا ہو جائیں گے۔ آخرت میں جو کچھ پیش کر کے وہ کوئی وزن پا سکتا ہے تو وہ لازماً کوئی ایسا ہی کارنامہ ہونا چاہیے جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا، وہی اس کو آخرت میں ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے اس کے اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کرتے ہوئے اور ان نتائج کو مقصد بنا کر کہ جو آخرت میں نکلنے والے ہیں۔ ایک بندہ اگر کوئی دنیا کا بھی کام کرتا ہے لیکن اس کا ٹارگٹ آخرت ہونی چاہیے۔ اب اگر ایک بندہ پولیٹیشین ہے، وہ سیاست میں آتا ہے، وہ کام کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ میں پیسہ نہیں کماؤں گا، سیاست صرف پیسہ نہیں کمانا یا اپنا نام نہیں بنانا، یا میں نے اپنے خاندان کو آگے لے کے نہیں چلنا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بلکہ میں سیاست میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں پارلیمنٹ میں جا کے دین کی جو بلندی کے لیے جو مجھے کارنامے انجام دینے پڑیں، دین کی بلندی کے لیے پارلیمنٹ میں ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ایسے ایسے قانون پاس کیے جاتے ہیں کہ جو غیر شرعی نہ ہوں، ایسے قانون جو غیر شرعی نہ ہوں ان میں میرا کردار ہو، ایسے کام جہاں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا ہو، وہ میں کام کروں گا، میں لوگوں کی خدمت کروں گا، میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ جب آپ چاہے آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ جب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں گے تو وہ آپ کا دینی کام جو ہے وہ آپ کا دنیاوی کام بھی دینی بن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات جو ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا یعنی انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا کہ اللہ، لوگ کچھ تو سوچتے نہیں کہ آخرت بھی آنی ہے یا ہم نے اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ جب انسان برائی کرتا ہے نا، یہ ظلم کرتا ہے، کسی پہ زیادتی کرتا ہے، جادو ٹونا، گناہ کے کام، زیادتی کے کام کسی کے ساتھ بھی کرتا ہے، اس وقت کرتا ہے جب اس کو اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہوتی، جب وہ کہتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، بادشاہ میں ہی میں ہوں۔ اگر کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی چیف بن گیا، وہ کہتا ہے بس میں ہی میں ہوں، اس کو رب سے ملاقات کی اس کا خوف نہیں ہوتا، اس وقت وہ عام لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اگر خاوند ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اگر بیوی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرتی ہے، اگر بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ پہ یا چھوٹے بہن بھائیوں پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ کو جس کا خوف ہوگا کہ میں نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور جو میں آج کر رہا ہوں نا یہ دنیا میں بھی میرے ساتھ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، تو فوراً ڈر جائے گا کہ نہیں، میں نہیں یہ برائی کا کام کروں گا، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے ایک دن اللہ سے ملنا جا کے۔ اگر میں برائی چھپ کے بھی کر رہا ہوں نا، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا سے چھپ کے کر رہا ہوں، کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، برائی کر رہا ہوں یا کسی پہ ظلم کر رہا ہوں، کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے اپنے اللہ سے ملنا ہے، تو کس منہ سے میں ملوں گا؟ کیا جواب دوں گا جب میرا اللہ پوچھے گا کہ فلاں کے ساتھ کیا زیادتی، کیا ظلم کیا، کیا جواب دوں گا؟ اس وقت انسان یہ سوچ کر انسان جو ہے وہ برائی سے بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالهم، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فلا نقیم لهم، سو ہم قائم کریں گے ان کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن، ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے، ان کی انہوں نے چھوٹی موٹی نیکی بھی کی ہوگی کوئی وزن نہیں دیں گے ہم۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی سزا جہنم جو ہے اس وجہ سے ہے، کفر انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے میری آیات کو بنایا، ورسولی، اور میرے رسولوں کا ہزوا، مذاق۔ تو یہ جو سزا ان کو ملے گی اس لیے ملے گی کہ انہوں نے قرآن کی یعنی میری آیات، میری نشانیاں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اس لیے دنیا میں اگر انہوں نے کوئی اچھائی کر رہا ہے، کوئی چیریٹی کا کام کر رہا ہے، لیکن میرے قرآن پہ ایمان نہیں لا رہا، میرے رسولوں پہ ایمان نہیں لا رہا، تو انہوں نے مذاق بنایا، لہٰذا ان کا جو وزن ہے، جو اچھائیوں کا وزن قیامت والے دن، وہ بھی نہیں ان کو دیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا یہاں پہ اتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو چیریٹی کرتے ہیں،
ہم دیکھتے ہیں بڑے، ہمیں لگتے ہیں کہ بڑے خدمت گزار ہیں جو دیکھیں، لیکن قرآن پہ ایمان نہیں ہے ان کا، رسولوں پہ ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری رسول جو ہیں ان پہ ایمان نہیں ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے. تو کیا انہوں نے جو اعمال کیے، جو لوگوں کی خدمت کی، کیا اس کا وزن ہوگا آخرت کو؟ کیا ان کو ثواب ملے گا؟ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے جو اعمال ہے ان کا قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، کوئی وزن نہیں دیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوں گے ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی. تو اب دیکھیں کہ اوپر جو آیات تھی اس میں جہنم ہوگی ان کے لیے مہمان نوازی، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یعنی اللہ کی آیات پر انکار، ان کا انکار کیا اور نبی اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. ان کے لیے مہمان نوازی میں کیا ہوگی؟ جہنم. اپوزٹ اس کے کیا ہے؟ جو اعمال، جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مہمان نوازی میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، نہیں وہ سب چاہیں گے اس سے جگہ بدلنا، کوئی بھی وہاں سے جنت سے جگہ بدلنا نہیں چاہے گا. سب کا دل کرے گا کہ ہم اپنی جنت میں خوشی خوشی رہیں، اور وہ چند دن کی، چند مہینوں، چند سالوں کی نہیں ہے، وہ ہمیشہ والی جگہ ہے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. کہہ دیجئے لو کانا، اگر ہو جائے، البحر سمندر کا پانی، مدادا روشنائی یعنی سیاہی بن جائے، انک بن جائے، لکلماتی باتوں کو لکھنے کے لیے، ربی میرے رب کی، لنفد البحر تو یقیناً ختم ہو جائیں گے سمندر، قبل پہلے اس سے، ان تنفدا کہ ختم ہو، کلمات باتیں، ربی میرے رب کی، ولو جئنا اور اگرچہ ہم لے آئیں، بمثلی اس کی مثل، مادادا مدد کے طور پر. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر سمندر کا جو پانی ہے، سمندر دیکھیں کوئی ایک سمندر نہیں ہے، دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں سب کا پانی سیاہی بنا دیں، انک بنا دیں، اور میرے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کر دیں. باتوں سے مراد کیا ہے؟ اس کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ نعمتیں کی ہیں، جو اس نے ہم پہ احسانات کیے ہیں، جو اس نے ہم پہ رحمتیں کی ہیں، ان کو اب لکھنا شروع کر دیں. لنفد البحر تو سب ختم، سمندر کی سیاہی یعنی اس کا پانی ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتیں ہم ختم ہوں. ہم پہ لکھتے لکھتے قلم ختم ہو جائیں گے، لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ جائیں گے، لکھتے لکھتے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کی جو نعمتیں ہیں، جو احسانات ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، وہ نہیں ختم ہوں گی، پھر بھی وہ زیادہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے آپ اس کے مدد کے لیے اور بھی، یعنی سمندر جتنے بھی ہیں اس سے ڈبل بھی آپ سمندر کی سیاہی بنا لیں، پھر بھی اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تو آپ اس کی لسٹ اگر بنانا شروع کر دیں، آپ میں سے کوئی کسی سے کہا جائے کہ 10 نعمتیں لکھیں، تو ہمارے پاس کتنی، ہم اپنی باڈی کی طرف دیکھیں تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو صرف آسان باڈی کے نیم پتا ہے. وہ جو ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا کیا دل کے کتنے پارٹ ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے میرا بیٹا بتا رہا کہ ماما آپ کو پتا ہے جو ہارٹ ہے اس کے کتنے پارٹ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہمیں تو صرف دل. کہتے ہیں آپ کو پتا ہے اتنے نام ہیں ہارٹ کے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. دل کے اندر اتنی چیزیں ہیں، اتنی لیئرز ہیں کہ عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. ہمیں تو چند چیدہ نام ہے نا، دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، انسان کی ٹانگیں، ہاتھ پاؤں، ناک، یہ وہ. اللہ نے کتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور ایک اللہ کی نعمت ہم سے چھین جائے تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر اس طرح کی نعمت ہمیں نہیں لٹا سکتا، وہ پارٹ ہمیں نہیں لٹا سکتا. اب دانت ہی لے لے، ایک دانت ہم سے ضائع ہو جائے، چلا جائے، ختم ہو جائے، نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا آپ کو دانت لگا بھی دیا جائے، جو کیئر آپ اب کریں گے نا، وہ پہلے جو دانت ہوتے اس کی کیئر نہیں ہوتی.
وہ تو اللہ نے ایک نیچرل بنا دیے. ایک آنکھ لے لیں, آنکھ ہماری نظر ویک ہو جائے تو کیا کچھ ہم کرتے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے, کیا ہم اصل جیسے نظر ہے اس طرح کی ہم دیکھ پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. صرف ایک باڈی کو لے لینا, وہی نہیں ہم گن سکتے. آپ میں سے کوئی بنا کے لے کے آ سکتا ہے, کوئی لسٹ لکھ سکتا ہے؟ اتنی نعمتیں. کھانے میں کتنا کچھ ہے اللہ کا, کتنی نعمتیں, کیا کیا سبزیوں کے نام. ہم دیکھا جائے تو ہم صرف 10-12 سبزیاں موٹی موٹی جو ہم انسان کھاتے ہیں, لیکن ایسی ایسی سبزیاں کہ جو انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے. ہر ایک ملک کا اپنا ٹیسٹ, اپنا ذائقہ, ہر ملک کی اپنا فروٹ, اپنا ٹیسٹ, اپنا ذائقہ. کیا کچھ نہیں ہمارے پاس, کیا کچھ نہیں اللہ نے ہمیں دیا. کیا ہم ایک جو ہوا ہے اس کا بدل اللہ کو دے سکتے ہیں؟ اس کے بدلے میں ہوا, آکسیجن جسے ہم حاصل کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اگر آپ تندرست ہیں, آپ سلامت ہیں, اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں ہر چیز سلامت دی ہے. آپ اچھا بول سکتے ہیں, آپ اچھا کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں. الحمدللہ, بہت بڑی نعمتیں ہیں. قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں انسان تمہاری ہی طرح کا ہوں. مثلکم, تمہاری ہی طرح کا. یوحا, وحی کی جاتی ہے, الیہ, میری طرف. انما الہکم الہ واحد, وہ کیا ہے کہ صرف تمہارا معبود ایک ہے. میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ میں تمہارا جو رب ہے وہ ایک معبود ہے. الہ واحد, ایک معبود ہے. فمن کان یرجو, پس جو ہو امید رکھتا, لقاء ربہ, اپنے رب سے ملاقات کا, فلیعمل عملا صالحا, اسے کیا کرنا چاہیے؟ نیک اعمال. اگر آپ کو رب سے ملنے کی, ملاقات کی امید ہے, آپ چاہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے, جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی, اتنا کچھ دیا, ایک دن میں نے اس ذات کی طرف لوٹنا ہے. فلیعمل, اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلیعمل عملا صالحا, نیک عمال کرے بس. ولا یشرک بعبادتی, اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی کسی کو شریک نہ بنائے. ربی, اپنے رب کی, احد, کسی ایک کو بھی. تو یہاں سے شرک جو ہے مائنس, بالکل زیرو. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کریں, اپنے رب کو ملیں, اپنے اللہ کو دیکھیں, شرک کو مائنس کر دیں اپنی زندگی سے. اور پلس اعمال کیا کرنے آپ نے؟ نیک اعمال, اچھائیاں کرتے جائیں, اپنے دوسروں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ اچھے اعمال کریں, نیک اعمال کریں. اس میں ہر وہ کام, ہر مثبت کام, ہر نیگیٹو کو نکال دیں, ہر مثبت کو اپنا لیں, پازیٹیو کو اپنا لیں. یہ ہے نیک اعمال. قرآن, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اچھائی کرنا, دوسروں کے ہمسایوں کے ساتھ نیکیاں کرنا, اپنے گھر والوں کے ساتھ, آپ کے جو انڈر آتے ہیں ان کے ساتھ بھلائیاں کرنا, شفقت کرنا, مہربانی کرنا, کائنڈ ہونا, یہ سارا آپ کرتے ہیں تو نیک اعمال ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا نیک اعمال ہے. صرف آپ نے کرنا, مائنس کس کو کرنا؟ شرک. شرک نہیں ہونا چاہیے. احد, کسی ایک. اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کچھ بھی آ گیا نا, بابا شوف سرکار آج کل نہیں کو نکلی ہوئی, اللہ رحم کرے اس بندے پر, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ایسے آتا ہے جیسے کوئی پیر اور آتا ہے اور آ کے تو ایسے پھونکے مارتا ہے, اور اس کے وہ اپنے بنائے ہوئے وہ چیلے چمچے ہوتے ہیں کہ جو وہ سارے ڈرامے کرتے ہیں, اور لوگ اس کو دیکھ کے, سوشل میڈیا اور لوگ اس کو دیکھ کے تو وہ واہ واہ کرتے ہیں کہ واہ, کیا انسان کے ذہن میں تھوڑی بھی بات آ جائے نا کہ اس کے اندر کچھ تو ہے جو یہ بندہ کر رہا ہے, کچھ تو ہے, یہ کیا شرک ہے. وہ انسان, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کل انما انا بشر, میں ایک تمہاری مثلکم, تمہاری طرح کا انسان ہوں, تو یہ کون ہے جو یہ پیر بنے پڑتے ہیں, جنہوں نے اتنے دیر پٹے رکھے ہوتے ہیں,
گلوں میں منکے ڈالے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پیر اور ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے کہیں کہ ہم تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. جب نبی کہہ رہا ہے میں تمہاری طرح انسان ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، میں بھی، مجھے بھی قضائے حاجت ہوتی ہے، انہوں نے بھی بیویاں رکھی تھی، ان کی بھی شادیاں نکاح کیے انہوں نے، ان کی بھی اولاد ہوئی عام انسان کی طرح. فرق کیا تھا؟ اللہ ان پہ وحی بھیجتا تھا، یوحا الیہ، اللہ وحی بھیجتا تھا ان کی طرف، فرشتہ آتا تھا ان کو خبریں دیتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو قرآن نازل کرتا تھا. یہ بس فرق تھا. اور دوسرا شرک نہیں کرنا، بس نیک اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ برائیوں سے دور کرے، بدعات سے بچائے. اتنی بدعات ہو رہی ہیں، اتنے شرک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے، جو بھی پڑھایا ہے، اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. يا شافي الإمراض اشفي مرضنا ومرض المسلمين. يا شافي الإمراض اشفي مرضنا ومرض المسلمين. اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ سب کے حال پہ رحم فرما. اللہ امت محمدیہ پہ رحم فرما. اللہ مسلمانوں میں اتحاد فرما. اللہ جتنے بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جتنے بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اللہ غزہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، ان کا حامی و ناصر بن جا. فلسطین میں مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جا. جہاں جہاں ظلم و زیادتیاں ہو رہی، انڈیا میں جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے، کشمیر میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما. اللہ ان کا سب کا حامی و ناصر بن جا. جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. جتنے ہمارے بڑے بزرگ فوت ہو چکے ہیں، اپنے پیارے ماں باپ بہن بھائی کسی کا اپنا بچھڑ چکے ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی غلطیوں کو معاف فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ والدین اگر گزر گئے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، دین کی طرف لگا، اللہ قرآن کا داعی بنا، اللہ حدیث پر عمل کرنے والا بنا. اللہ ہم سب کو بھی عمل کرنے والا بنا. ہمارے اندر نفرتیں لغزشیں اللہ سب ختم کر دے. ہر طرح کی نفرتوں کو دور کر دے. اللہ بغض کو دور کر دے، حسد کو دور کر دے. اللہ ہمیں نیک اور صالح انسان بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ جو کچھ پڑھا ہے، اللہ پڑھایا ہے، سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما. اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما. اللہ ہمیشہ جڑنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ قرآن کو سیکھنے کی تگ و دو میں لگا رہنا چاہیے. اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے، ہم پہ آسانیاں فرما. اللہ جو کچھ مانگ سکے ہمیں عطا فرما، جو بھول چکے اللہ اگر ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمیں عطا فرما. اللہ پاکستان پہ رحم فرما. اللہ نیک حکمران ہم پہ مسلط فرما. اللہ ایسا حکمران دے جو اسلام کا بول بالا فرمائے. اللہ جو مظلوموں کی حمایت فرمائے. اللہ جہاں جہاں مسلمان اللہ پریشان ہے پریشانیاں دور فرما. اللہ گھروں میں سکون عطا فرما. ہمیں ہمارے گھروں میں سکون دے دے. آمین. اور
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. جزاکم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا اور بہت ڈیٹیل میں سمجھایا. اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی جی آمین. ریکارڈنگ اس کی. ریکارڈنگ ہے، اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ بہت اچھی باتیں ہیں، تو ماشاء اللہ اللہ پاک کا واقعی ہمیں سب کو اس کو سمجھ کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو سب کو بہترین اجر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. نیکسٹ انشاءاللہ ویک جو ہے ہاف ٹرم ہے تو چھٹیاں ہیں، اس سے نیکسٹ ویک جو ہے انشاءاللہ دعا اور رمضان کی جو پلاننگ ہے اس کے حوالے سے کلاس ہوگی، تو انشاءاللہ اس کا مزید جو ہے ڈیٹیل آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی.